الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی صلاۃ و سلام صحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مائک والے بھیا ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو، یہ گھنٹی کی آواز جو اس میں آتی ہے سیٹی کی، اس کو بھی ختم کر دو۔ دیکھیے میرے بھائی 12 بج گئے، میں سمجھتا تھا کہ سارے لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ہماری جماعت کے بہت اچھے شاعر، بہت مقبول شاعر، شاید ابھی ان کا کلام نہیں ہو پایا، تو میرے بات آپ ضرور سنیے گا۔ سیٹی نہ آنے تو بھیا مائک والے بھیا سیٹیاں بند کر دے بابو۔ دیکھیے حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب جو نظامت فرما رہے تھے، ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم بیٹھ گئے، انہوں نے آپ لوگوں کی دعوت پہ فون کیا، میں حاضر ہوا۔ آنے کے بعد عزیزم حضرت مولانا محمد شاہ عالم سے ملاقات ہوئی، بڑے مخلص اور بڑے محب نکلے۔ اللہ آپ سب کو دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ آج آپ ایک بزرگ کے عرس میں حاضر ہیں۔ مدار پہ آنے کے بعد سوچنا کیا چاہیے، ہمیں ملنا کیا ہے؟ قبر پہ جاؤ اور قبر پہ جایا کیوں جاتا ہے، عرس کیوں کیا جاتا ہے؟ حدیث پاک میں ان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارت القبور، اے لوگوں میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو، کیونکہ لوگ دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ اسلام میں بھی بت پرستی ہے۔ لیکن جب اسلام پھیل گیا، سب جان گئے کہ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، مسلمان اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ تو حضور نے فرمایا لیکن فزوروہا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں پہ جایا کرو۔ کیوں؟
لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، اس لیے کہ قبر کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی رہے گی. وَلِأَنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا، اور اس لیے بھی تم قبروں پہ جاؤ کہ قبروں پہ جانے کے بعد تم پرہیزگار بن جاؤ گے. اسی لیے ہم بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں، تاکہ ہمیں اس سے احساس حاصل ہو. لیکن آج ہم لوگوں کے دل بہت ڈھیٹ ہو گئے. قبر پر نئے قبر کے اندر گھسیر دے تو وہ نہ سوچی ڈری ہے نہ تن کو. بہت ڈھیٹ ہو گئے. ایک بڑھوا رہا ہے تو جب وہ بیمار، اب رہنے دو، اب ہم اپنے حساب سے کریں گے. ایک بڑھوا رہا ہے، بیمار ہوا تو لڑکاؤں کا گھیرے بیٹھے، ابا یہ بات ابا وہ بات. اتب یہاں بڑھوا کہتے بھیا رے ابھی بچے بھائی نا، تو کہیں تب ابا تو بڑھوا کہتے جو ہم مر جیبے نا تو ہمرے کفن میں پران کپڑا لگایو. تو لڑکوے کہیں ابا یوں کہاں ہوئی سکت ہے، گاؤں والے کہا کہیں ہے کہ تم ہم کا پڑھائے لکھائے، جوان کی ہو، بیہاو کی ہو، سب کچھ کی ہو، اور مر جائیو تو ہم لوگ کفن میں پران کپڑا دے بے. گاؤں والے کہا کہیں ہے ابا. تو بڑھوا کہا تھا گاؤں والے چکر میں پڑ کے سارے ہم کا پھنسائے دے ہو رہے تم لوگ. کہیں کہا ہے ابا، کہا تیرے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو تاکہ جب منکر نکیر سوال کرے یہ دیکھیے کفن پران، تو کہیں یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے، کہ حساب ہوئی گا ہوئی ہو، چھوڑو. تو چھوڑ چھاڑ چلے جئی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھیو، جڑتے جڑ جئی ہیں کہ نہ جٹی ہیں رے. ایسے ایسے ڈھیٹ بڑھوا پڑے ہیں دلال کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ ہن مرے کے بعد ہو قبروں میں 420 کرے سوچت. قبر دیکھ کر کے کوئی عبرت نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. اس لیے لوگوں قبروں پہ جایا کرو تو کچھ احساس کرو کہ ہم کو بھی یہاں آنا ہے. موت آنی ہے، سب کو آنی ہے، لیکن اسی روئے زمین پر اللہ کے ایسے نیک بندے گزرے ہیں جن کی شان بالکل الگ تھلگ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بہت جلالی نبی گزرے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ملک الموت گئے تھے روح نکالنے. اچھا یہ بتاؤ آج ملک الموت آوت ہے تو کوئی کا پتہ چلا تھا کدھر سے آئے کدھر چلے گئے لے کے ہیں؟ نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آئے، سلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کی روح نکالنے آیا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی دین کا کام تمام کرنا باقی ہے اور تو روح نکالنے آ گیا. کھینچ کے ایک تماچا مارا ملک الموت کو، ایسے زور سے مارا کہ اس کی آنکھ باہر آ گئی. واپس ہوا، اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے کہ اے اللہ کس جلالی کے پاس بھیج دیا تھا، اس نے تو مارا میری آنکھیں باہر آ گئی. اللہ نے اپنی قدرت سے صحیح فرمایا. پھر فرمایا جاؤ میرے موسیٰ کے پاس اور اس سے کہہ دو کہ اگر ابھی مرنا نہیں چاہتے ہیں تو کسی بیل کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیں، جتنے بال ان کے ہاتھوں کے نیچے پڑ جائیں گے اتنے سال کی عمر ان کی بڑھا دی جائے گی. بیل تو آپ لوگ جانتے ہو، اب ہوں نہ جنی ہو جگہ جگہ ٹہڑت ہے سڑوں ہے. اور انسانوں میں ہی بھی کچھ بیل ہے، یہوں میں ہی ہے.
اب ہم لوگ بیٹھے رہے نہیں لڑکا ہوا گوا تو بجلی تار کا کہتے کا چھوئی لی اسے کہا جاؤ بغیر چینی چائے بنوا لا تو کہے او مولی صاحب تو پانی نہیں پی لیو بغیر چینی کا کری ہو پی انسانوں میں کچھ بیل ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک درگاہ ہے پھر بتنی وہاں مولانا صاحب علی حسن فاروقی پان کھانے کے عادی ہیں، اب تو خیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ایک دن پان کھائے ٹہرت رہے مدرسہ میں، تھوکنے کی ضرورت پڑی تو ایک لڑکا سے کہنے جا اگل دان اٹھائے لاؤ۔ اگل دان آپ لوگ جانا تھو نا، گول گول رہا دے جمع تھوکا جاتا۔ وہ دیہات کے لڑکا جانا نہیں رہا ہے، گوا کمرہ میں سے ڈھونڈ ڈھانڈ چلا ہوا، پہچانتے ہی نہیں رہا ہے اگل دان کا ہوتا۔ آوا کہیں حضرت میں اگل دان نائی ہے، حضرت کہیں وہیں میں رکھا ہے رے جا دیکھ۔ دوبارہ پھر گوا، اب وہ جانا تو تب تو اٹھائے لاوا، پھر لوٹی آوا کہیں حضرت میں نائی ہے۔ تو حضرت گئے کہیں دیکھو دو جو رکھا ہے گول گول وہی ہوئے رے۔ تو گوا جب وہ اٹھائیس تو کہتے ارے حضرت میں کو انوسار تھوک ماری سے، حضرت میں کو انوسار تھوکی سے۔ تو ماں صاحب کہتے ہیں بیل کہوں کہ یہاں لے کے آؤ۔ تو انسانوں بھی بیل ہوتے ہیں، کہا کچھ سمجھیے کچھ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے حکم ہوا کہ بیل کے پیٹھ پر ہاتھ پھیر دو، جتنے بال پڑ جائیں گے اتنے سال کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ جے پروک آدمی ہو تو ہاتھ کا پھیرت پوری پٹھیے سہرا ہو کہ کتنے بال پڑ جائیں زیادہ زیادہ۔ لیکن جب وہ فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، کہا اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، اگر آپ ابھی مرنا نہیں چاہتے ہیں تو بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھوں کے نیچے پڑ جائیں گے اتنے سال کی عمر آپ کی بڑھا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد جب اتنے سال پورے ہو جائیں گے تو پھر میں آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جب تجھے آنا ہی آنا ہے، مجھے مرنا ہی مرنا ہے، تو جیسے کل ویسے آج روح نکال لے روح۔ ملک الموت نے موسیٰ پیغمبر کی روح کو نکال لیا۔ پتہ چلا ہے لوگوں جب وقت پورا ہو جائے گا تو چاہے کوئی بھی ہو موت کا فرشتہ اس تک پہنچے گا۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اینما تکونو، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو گے، یدرککم الموت، تو موت کا فرشتہ تم کو پکڑے گا۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم موت سے بچنے کے لیے کسی مضبوط کوٹھری میں بند ہو جاؤ، لیکن موت تم تک آئے گی۔ آج ایک اللہ کے ولی کے آستانے میں اور ان کے عرس میں آ کر کے ہمیں موت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی موت آنی ہے۔ اور جب انسان سوچتا رہے گا موت کے بارے میں تو اس سے گناہ نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام موت کو سمجھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور ان کے دوسرے خلیفہ بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، پوری دنیا کے پردھان منتری تھے، اور ان کا لڑکا مدینے کے مدرسے میں پڑھتا تھا عبداللہ۔ ایک دن نہیں گیا پڑھنے، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹا پڑھنے نہیں گئے؟ کہا ابا جب تک آپ نیا کپڑا نہیں بنواؤ گے میں نہیں پڑھنے جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا کل میرے ساتھیوں نے مجھے شرمندہ کیا کہ ہم سب رعایا کے بچے اچھے کپڑے میں آتے ہیں اور تم امیر المومنین کے بچے اور پرانے کپڑے پہن کے آتے ہو۔ حضرت عمر کو پرانا کپڑا پہننا بہت پسند تھا، خود پہنتے تھے، بچوں کو بھی پہناتے تھے۔ اسی لیے کہا کرتے تھے حبب الی من الدنیا ثلاث، دنیا کی 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1 پر
الامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا۔ انسان کو چاہیے کہ اچھی چیز کی تلقین اپنے بھائی کو کرتا رہے۔ دوسرے نمبر پر وَنَهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا۔ اور تیسرے نمبر پر کہتے تھے وَثَوْبُ الْخَلَقِ، اور پرانا کپڑا پہننا۔ حضرت عمر کو پرانا کپڑا ہی پسند تھا، تو لڑکے نے کہا کہ آپ نیا کپڑا نہیں بنواؤ گے تو ہم مدرسے میں پڑھنے نہیں جائیں گے۔ حضرت عمر اس وقت امیر المومنین تھے، پوری دنیا کے پردھان منتری، لیکن حالت دیکھو، جب بچے نے نیا کپڑا مانگا تو حضرت عمر نے اپنے نوکر کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا یا خادم اذهب الى بیت المال، اے میرے خادم تم بینک چلے جاؤ، وَقُلْ لِخَادِنِ بَيْتِ الْمَالِ، اور جا کر کے بینک کے منیجر سے کہہ دو يُعْطِي 4 روبیۃ علی اسم عمر بن الخطاب دینا، کہ عمر کے نام پر وہ 4 روپیہ قرضہ دے دے۔ کلما یقضی شہری، جب میرا مہینہ پورا ہوگا تو میری تنخواہ میں سے 4 روپیہ کاٹ لے گا تاکہ میں اپنے بچے کا کپڑا بنوا دوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ آواز آ رہی صاف ستھری؟ یہ امیر المومنین کی زندگی ہے، ایمانداری دیانت داری کی، کہ امیر المومنین ہوتے ہوئے اپنے بچے کے کپڑے کے لیے 4 روپیہ گھر میں نہیں نکلے تو قرضہ مانگ رہے ہیں۔ آج یہ ایک چھوٹ موٹ پروک پردھان ہو جاتا تو گھر بھرین کے نام کھاتا کھل جاتا۔ بولو کھلے تھے کہ نہیں کھلے تھے؟ بڑی دیانتداری کا ٹائم تھا وہ۔ جب وہ خادم بینک گیا اور بینک کے منیجر سے کہا کہ امیر المومنین نے 4 روپیہ قرضہ مانگا ہے، جب ان کا مہینہ پورا ہوگا تو ان کی تنخواہ میں سے کاٹ لینا، تو اس زمانے کے کرمچاری کتنے اچھے تھے۔ بینک کے منیجر نے کہا جا کے امیر المومنین سے کہہ دو کہ اس مہینہ کے پورے ہونے تک اپنی زندگی کی ضمانت لکھ کے دے دیں۔ کہہ رہے ہیں مہینہ پورا ہوگا تو تنخواہ سے کٹیں گے، جا کے عمر سے کہہ دو کہ پرچی پہ لکھ کے دے دیں کہ مہینہ پورا ہونے سے پہلے ان کو موت نہیں آئے گی۔ آیا حضرت عمر نے کہا لائے بھیا آواز کم کرو، یا تو یاری کا یا تو سیٹی بند کرو، مائک والے ہو کہ سوئی گئے؟ یا تو سیٹی بند کہہ دو بھیا ہی کہ۔ جب وہ آیا تو حضرت عمر نے مانگا، کہا لائے؟ کہا حضور بینک کا منیجر کہتا ہے کہ اس مہینے تک مکمل ہونے کی زندگی کی ضمانت آپ لکھ کے دے دو، تب وہ دے گا۔ کہتا ہے مسلمانوں کا مال ہے، اگر دے دوں اور اس سے پہلے کہیں ان کو موت آ گئی تو یہ مال کون پورا کرے گا؟ حضرت عمر نے سنا تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا جاؤ پڑھو، اللہ زندگی دے گا، مہینہ پورا ہوگا، تنخواہ ملے گی تو کپڑا بنے گا۔ بینک کا منیجر مجھ سے پورے مہینے کی زندگی کی ضمانت مانگ رہا ہے، بیٹا پورا مہینہ کیا میں تو اپنے زندگی کے 1 لمحے کی بھی ضمانت نہیں دے سکتا، خدا جانے کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے۔ یہ صحابہ جب اس طرح سوچا کرتے تھے تو برائیوں سے بچتے تھے۔ ہم کو آپ کو بھی موت کو ہر وقت نگاہ رکھنی چاہیے کہ رات ملی ہے صبح ملے کہ نہ ملے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا
نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اب ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ آج ہم بابا کا عرس کر رہے ہیں، ان کی قبروں پہ جا رہے ہیں، لیکن اے لوگوں اپنے ماں باپ کا بھی عرس کیا کرو۔ عرس کا مطلب نہیں کہ یہی سب کرو، عرس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ابا اماں کی جب تاریخ وصال آئے تو 2-4 بچوں کو گھر میں بلا کے قرآن پڑھا کے ایصال ثواب کر کے انہی بچوں کو کھانا کھلا دیا کرو، ماں باپ کو بھی یاد کرو۔ حدیث پاک میں من زار قبر ابویہ فی کل یوم جمعہ، جو ہر جمعہ کے دن ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، فغفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر، تو اس کی وجہ سے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ گے گناہ معاف ہوگا، ولیوں کی قبر پہ جاؤ گے ثواب ملے گا، لیکن گناہ کہاں معاف ہوگا؟ جب ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دو گے تب۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو نہ بھولو۔ نیک اولادیں جو ہیں وہ ماں باپ کے بعد وصال بھی ماں باپ کو یاد کرتی رہتی ہیں، تو جب مرنا ہے تو مرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، اور اس کی تیاری سب سے بہتر ہے نماز۔ بغیر نماز پڑھے ہم اللہ کے رسول کو راضی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھ لیا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا، ومن ترکها فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز چھوڑا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو ہم نماز چھوڑ کر کے کبھی دیندار نہیں ہو سکتے، اس لیے ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ اذان ہو تو فوراً مسجد پہنچو، اور مسجد پہنچ کر خدا کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ مسجدوں کی آبادی ہی مسلمان کے پیدا ہونے کا واحد مقصد ہے، اللہ نے اسی لیے پیدا کیا۔ آج اذان ہو رہی ہے اور ہمارا دل مسجد کی طرف نہیں جا رہا ہے، کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے، کمی ہے، اور وہ کمی کیا ہے؟ صاف ستھرا روزی کا نہ کھانا۔ آج ہماری روزی صاف ستھرا نہیں ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے جتنے بے ایمانی کے لئے اتنے بڑا وہ ہوشیار مانا جاتا ہے۔ قرآن شاہد اللہ فرماتا، قیم الوزن بالقسط، برابر برابر تولو، ناپو، ناپ تول میں برابری کرو، کم نہ تولو۔ لیکن آج کچھ دن پہلے ہم بھینسی پالے رہن 3 ٹھو، تو گئے بازار لیٹر خریدے، تو جب لیٹر خریدے گئے دکان والے سے کہا لیٹر چاہے، تو کہیں کون والا، بیچے والا کہ خریدے والا؟ تو ہم کہیں کا دوئی میر ہوتے کا، کہیں ہاں بیچے والا اور ہوتے، خریدے والا اور ہوتے۔ بتائیے بیچے والا جو انہیں کم ہوتا ہے اور خریدے والا زیادہ ہوتا ہے، بتاؤ۔ ناپ تول کم کرو،
ناپ تول میں دھوکہ نہ دو۔ قرآن میں ویل للمطففین، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے۔ کم نہ تولو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے وہ لوگ جو جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کے گھر میں کوئی سامان لانے والا نہیں، تو حضرت عمر ان کے لیے سامان بازار سے خرید کے ان کے گھر پہنچاتے تھے، خود لاتے تھے۔ جن کے شوہر جنگ میں چلے گئے، گھر میں کوئی سامان لانے والا نہیں، تو ان کے گھر کا سامان بھی خرید کر پہنچاتے تھے حضرت عمر خود۔ اور آج ہم سے کوئی کہے کہ مولانا جات ہو بازار تیری 2 کلو آلو لیتا ہے ہمارے لیے، تو ہمار ماتھا تو ٹھنک نہیں کہ آلو منگاوے کے رہے تو ہم ہند ملے رہا۔ بولو، اور اتنے بڑے امیر المومنین خود سامان سر پہ لاد کے لاتے تھے اور لوگوں کے ہاں پہنچاتے تھے۔ ایک دن ایک صاحب کے لیے گیہوں خریدنے گئے، اور وہاں گئے مدینے کی بازار میں، تو اسے ہاتھ مارا، پوچھا کہاں صاحب ہے؟ جب ہاتھ مارا تو نیچے بھیگا ہوا گیہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ گیہوں بھیگا ہوا کیوں ہے؟ تو وہ ڈر گیا، سر نیچے جھکایا، کہا امیر المومنین ابھی تھوڑی بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے بھیگ گیا۔ تو حضرت عمر کہتے وہ کیسی بارش کہ اوپر نہیں بھیگا نیچے والا بھیگ گیا؟ وہ کون سی بارش تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سنو، اسلام کے اندر کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں ہے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو، سب کے ساتھ انصاف کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہندو کو دھوکہ دے دو مسلمان کو نہ دو، نہ، بلکہ دھوکہ دینا اسلام میں کسی کو جائز نہیں ہے۔ تو جب روز تجارت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی فرمائے گا۔ قرآن میں احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرما دیا، سود کو حرام فرما دیا۔ ہماری روزی اچھی ہوگی تبھی خوف خدا دل میں پیدا ہوگا۔ بہت پہلے کانپور ایک جلسے میں گئے تھے، جیسے بیٹھے ویسے ایک پترکار کھڑا ہوئے گا کہ مولانا پہلے ہمارے ایک سوال کے جواب دے، اس کے بعد پھر تقریر کرو۔ تو ہم کھڑبڑانے ہم کہیں اللہ جانے کا پوچھ لے بھرے مجمع میں۔ بہت سے بڑھوا رکھے رہتے پڑیا، بہت تقریر کرو، پوچھیں اچھا یہ بتاؤ کہ آدم علیہ السلام کے نکاح کو پڑھاوا رہا ہے، اب بتاؤ کہاں مولوی بتائی دیا جائے؟ ایسا سوال کری ہیں، کہیں ابراہیم علیہ السلام جب قربانی کہنا ہے تو گوشت کو کھاوا رہا ہے، اب کہاں سے بتاوا جائے؟ کوئی رجسٹر ہے؟ تو ہم ڈرانے تو، لیکن اس سے پوچھا بھیا بتاؤ، تب اس نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آج سے 30-35 سال پہلے مدرسے کم تھے، مولانا بھی کم تھے، جلسوں کم ہوتا رہا ہے، تب برائیاں کم تھیں، اور مولانوں بڑھ گئے، مدرسوں بڑھ گئے، جلسوں بڑھ گئے، برائیاں گھٹنے کے بجائے بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ پھر آپ تقریر کریے، بتائیے۔ تو ہم نے کہا اس کا جواب میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہی دے دیا تھا۔ ہاں، ہم نے کہا حضور نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء، کہ انسان سوچے گا نہیں، ما اخذ منہ، جس چیز کو ہاتھ میں لے گا، امن الحلال امن الحرام، سوچے گا نہیں کہ یہ میرے لیے حرام ہے کہ حلال ہے، حرام و حلال کا فرق ختم ہو جائے گا۔ تو حضور فرماتے ہیں لوگوں کی دلوں سے خوف خدا چلا جائے گا، نور ایمان غائب ہو جائے گا، اذانیں ہوتی رہیں گی، مسجدیں سونی پڑی رہیں گی، تو جو میرے نبی نے فرمایا تھا وہ آج ہو رہا ہے۔ آج ہماری روزے صاف ستھرا نہیں، جس کی بنیاد پر آج ہماری مسجدیں آباد نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے روزی کی طرف کتنا دھیان دیا ہے، صحابہ کی زندگی بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، جب پوری دنیا سو جاتی تو حضرت عمر رات میں نکلا کرتے،
امیر المومنین تھے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ رات میں نکلتے کہ دیکھیں کوئی کسی کو تنگ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق اعظم نکلے تو ایک گلی سے گزرے تو ایک گھر میں ماں اور بیٹی کا جھگڑا حضرت عمر نے سنا۔ ماں اور بیٹی دونوں لڑ رہی ہیں۔ ماں کہتی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہتی نہیں امی، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا امیر المومنین نے حرام کہا ہے، کہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنا حرام ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین کہیں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ملا پانی۔ تو اس نے کہا اماں شرم کی بات کہ امیر المومنین کے سامنے تو ہم فرما برداری کا دعویٰ کریں اور امیر المومنین کے پیٹھ پیچھے ان کی ہم نافرمانی کریں۔ دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی امی، اسلام نے منع کیا ہے۔ حضرت عمر نے سنا تو کچھ نہیں بولے، چلے گئے آگے۔ صبح جب ہوئی تو سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کے فلاں جگہ ماں بیٹی ہوں گے، ان کو بلا کے لے کے آؤ۔ سپاہی جب صبح لے کے آئے تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم دونوں جھگڑا کس بات کی کرتی تھی؟ تو ماں غلطی پہ تھی تو وہ چپ۔ لڑکی نے کہا اے امیر المومنین، یہ میری ماں ہے، میرے گھر میں دودھ بکتا ہے، رات میں مجھ سے کہتی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور میں کہتی تھی دودھ میں پانی ملا کر بیچنا امیر المومنین نے منع کیا ہے، تو کہتی تھی کہیں دیکھ رہے ہیں ملا پانی۔ تب امیر المومنین نے اس کی ماں سے پوچھا کہ اے میری بہن تم بتاؤ ایسا کرنے پر بچی کو کیوں مجبور کرتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کہا امیر المومنین میرے شوہر نہ رہے، گھر میں کوئی روزی کمانے والا بھی نہیں ہے، میری جوان بیٹی ہے گھر میں ہوں، دودھ تھوڑا ہوتا ہے، اگر خالص دودھ بیچ لوں تو میری اور میری بچی کی زندگی کا گزارا نہیں ہو پائے گا، میں مجبور ہوں کہ دودھ میں پانی ملاتی ہوں تاکہ اتنے کا بک جائے کہ میری اور میری جوان بچی کا گزارا ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریش خاندان کے تھے، اور وہ گوالین خاندان، نیچے خاندان کی عرب میں، لیکن حضرت عمر نے گناہ سے بچانے کے لیے اپنے لڑکوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا تم میں سے کوئی اس کی لڑکی سے شادی کر لے تاکہ اس کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے اور اس بیوہ عورت کا سر ہلکا ہو جائے تاکہ دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے بچ جائے۔ حضرت عمر کے ایک لڑکے تیار ہوئے اور اس لڑکے سے شادی کیا، اس کا خرچ اپنے ذمے اٹھایا اور اس بیوہ عورت کا بوجھ ہلکا کیا، اور دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے وہ عورت بچ گئی۔ اب یہاں غور کرو کہ صحابہ کرام نے گناہ سے بچانے کے لیے کہاں سے کہاں تک کیا کام کیا، کہ قریش خاندان کے تھے لیکن عار نہیں محسوس کیا، ایک گوالی لڑکی سے شادی کر کے گناہ سے بچانے کی کوشش کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رزق کا صاف ستھرا ہونا لاگت ہے پھٹیوا کا چھوڑے نہ ہی ہوگا پکڑے نہ ہے۔ چلو جیسے کیسے سنو جو کچھ اللہ کو منظور ہے بہرحال۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبعۃ رجال یظلهم اللہ فی ظلہ، حضور فرماتے ہیں کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگ ہیں قیامت کے دن، جب نہ آسمان کا سایہ رہے گا، نہ پیڑ کا، نہ کسی دیوار کا، سورج ہر آدمی کے سر کے قریب آ جائے گا سوا نیزے پر، تو اللہ 7 لوگوں کو اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔
نمبر 1 پر حضور فرماتے امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم، کہ اگر کوئی حاکم بن جائے اور انصاف کرے، دنیا میں ہندو مسلم نہ دیکھے، اپنا پرایا نہ دیکھے، امیر و غریب نہ دیکھے، انصاف کرے، تو انصاف کی برکت سے حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں انصاف کرو، پنچ بن جاؤ تب بھی انصاف کرو، گھر میں تمہارے 10 لوگ ہوں گھر میں انصاف کرو۔ انصاف کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ دوسرے نمبر پر فرماتے رجل قلبہ معلق بالمسجد، اس آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا جو آدمی اپنے دل کو مسجد سے لگا کے رکھے گا۔ اذا خرج منہ، جب مسجد سے نماز پڑھ کے نکلے تو کام اپنا کرے لیکن دل مسجد کی طرف لگا رہے، حتی یعود الیہ، یہاں تک کہ دوسری نماز پڑھنے کے لیے مسجد لوٹ جائے۔ تو جس طرح اپنے دل کو مسجد سے لگا کے رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ہے افسوس کہ آج ہم مسجدوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک گاؤں تھا، ایک صاحب کا بیل مسجد میں پہنچ گیا تو مولوی صاحب کا لاٹھی مار مار کے بھگائی۔ تو بیل کے مالک پہنچ گیا کہ مولوی صاحب کا کاہے مارے، جانور تو جانور، تو کہیں مسجد میں گھس آیا تھا۔ پھر کہنے رے بیل رہے تو چلا ہوا، ہم کبھوں دیکھے ہی ماں، کبھی یہی سوچ لی تو بیل رہے تو آئے گا، ہم کبھوں آئے ہیں۔ ایسے انسان پڑے۔ اے لوگوں مسجدوں سے لگاؤ کرو۔ تیسرے نمبر پر حضور فرماتے رجل شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی خدا کی عبادت میں پرورش پائے، جوان ہو تو خدا کی عبادت کرتا ہوا جوان ہو۔ جوانی کی عبادت کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں، چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، جوانی میں خدا کو راضی کرو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے جب تک جوان رہی ہیں تب تک مسجد کے دائرے نہ جائیں، جب بڑھائے جئی ہیں، اٹھت بیٹھت ککھی ہیں، تب جئی ہیں مسجد میں۔ رکوع سے اٹھی ہے سمی اللہ علیہ میں نمدہ ہوا ککی، رکوع میں جو ہے تو ککی۔ ارے اس کانکھنے سے پہلے عبادت کر لو، خدا کو راضی کر لو۔ جوانی کی عبادت خدا کو بہت پسند ہے۔ حج کرے جئی ہیں تو بڑھاپا میں ہیں، وہ طواف نہ کر پہ ہیں تو ٹھیلیا پہ یہاں بیٹھ کے گھمائے جی ہیں، لاگت ہے وہ بھیک مانگے کہ یہاں ٹھیلیا بیٹھ۔ ارے جب اللہ بدن میں طاقت دے تو عبادتیں کر لو، عبادت اس وقت کو نہ ضائع کرو۔ چوتھے نمبر پر حضور فرماتے رجل ذکر اللہ خالیا ففادت عینا، وہ آدمی جو اللہ کو یاد کرے، اتنا یاد کرے، اتنا یاد کرے کہ ففادت عینا، کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ خدا تنہائی میں ہو خدا کو یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ تنہائی میں ہو تو کوئی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پیروں میں چلنے کی طاقت دے دی۔ اے اللہ اگر طاقت نہ دیا ہوتا تو میں معذور مانا جاتا۔ الہی تیرا شکر ہے کہ تو نے زبان میں بولنے کی طاقت دے دی، ورنہ میں بورا کہا جاتا۔ بولو، ان نعمتوں کو یاد کر کے تنہائی میں رو دو۔ اگر رو دیا آنکھ سے آنسو نکل پڑے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت کے تم مستحق ہو گئے۔ لیکن آج ہم لوگ کہاں رووا جاتے ہیں؟ کہوں آگ لگ جائے گھر جل جائے تب رووا جائے، یا کوئی امتحان میں فیل ہو جائے ہے تب روئی ہے، یا کوئی جوتی آئی دی تب روئی ہے، اور جوانے میں اگر مہروا نہیں تب روئی ہے۔ لیکن اللہ کے خوف سے نہیں روتے ہیں۔
ہمارے ادھر ایک ہمارے مولوی صاحب ہیں، ہم سے عمر ان کے زیادہ ہے۔ ایک دن ہم دونوں ملا ننپارا جائیت رہا ہے تو رائے بوجھا اسٹیشن پہنچا گا تو ان کے ماما بیٹھ رو ہیں۔ اب مولوی کی عمر ہم سے زیادہ تو کہ ماما کی اور عمر کتتی رہی ہوئی بیٹھ رو ہیں۔ ہم لوگ دیکھا گا تو جانا کا معلوم ٹرین چھٹ گئے کہا تو پہنچا گا، پوچھا گا کہا بات ہو تو کہا تھا ملا جی سے کہ ارے تمہار مامی اب ٹرین سے میکا گئی ہیں، بھئی ہمارے روئی تھے تو ملا جی کہیں کہا بتے پر گئے ماما نے بھئی تماچا ماری گئی ہیں تو نہ لوٹی ہیں کہا کہ سب دن خاطر چلی گئی تو بڑھاپا میں 2 دن کے خاطر مہروا میکا چلی جائے تو روت ہے۔ ارے رو تو خدا کی یاد میں رو، خدا کی یاد میں آنسو نکل آئے، اگر نکل آئے تو الحمدللہ بخشش کی ضمانت ہو گئی، رو دو۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے لوگ ظاہر میں ہی روئی ہیں، تنہائی میں نہیں روئیں گے۔ مسجد میں جائی ہیں تو ماں کہہ کے روئی ہیں، دعا مانگی ہے تاکہ گاؤں بھر جان جائے کہ وہی پکا بزرگ ہوئی گا۔ حضور نے تنہائی کا لفظ کہا ہے، رجل خالیا ففاضت عینا، وہ آدمی جو تنہائی میں خدا کو یاد کرے وہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، دوسرے کے سامنے نہیں ورنہ ہو سکتا ہے ریاکاری میں نام نہ آ جائے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر حضور فرماتے رجلان تحابان للہ، وہ 2 آدمی جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دوستی کریں، وتفرقا علیہ، اور اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے دونوں دوری دوری بنا لیں۔ پتہ چلا اللہ ہی کے لیے محبت بھی ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی بھی ہونی چاہیے، ایسی دوستی کرنے والے دونوں قیامت کے دن رحمت الہی کا سایہ پائیں گے۔ لیکن آج دوستی کون میں روت ہے؟ کوئی کہ مہروا بڑھیا لاگے لاگی تو اسے دوستی کری ہے، تکہ دھیرے دھیرے ہو کے گھر میں گھسے لگی ہے، تکہ گھر میں گھس کے تکہ حاتم تائی کی ابا بنی ہے، کہا ضرورت ہے لیو 100 کی جگہ 500 پکڑ رہی ہے۔ یہ دوستی ہے؟ یہ دوستی نہیں ہے، یہ کیا کہا جائے؟ ایسے آدمیوں سے اپنے گھر کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کسی کے گھر میں بیٹھ رہا ہو تو پڑوسیوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھگائیں۔ مدینہ منورہ میں ایک انصاری جا رہے تھے اور ایک اجنبی عورت آ رہی تھی، اس کو 2-3 یہودی چھیڑنے لگے۔ حضرت انصاری مدینہ منورہ کے قریب پہنچے اور یہودیوں کی طرف جھپٹے، کہا سنو مذہب اسلام میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت آبرو پہ حملہ کرنا جائز نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ ان یہودیوں سے وہ انصاری مدینہ منورہ کے مقابلہ کرنے لگے، لڑنے لگے، اتنی دیر تک لڑے کہ لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ اور اسی اثنا میں اس عورت کو موقع ملا، اپنی عزت بچا کے نکل گئی۔ یہ ہے مدینہ کے مسلمان کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت و آبرو بچانے کے لیے جان دینا پڑے تو جان دے دے مسلمان۔ لیکن آج دیکھا جاتا ہے کہیں کہا ارے ہم کاکری وہ اپنے گھر میں کنواں کھودا ہوتے ہم سے کیا مطلب، گھر میں کنواں کھودا ہوتے ہم سے کیا مطلب۔ ارے مدینہ منورہ کے مسلمانوں کی زندگی سے سبق نہیں ملتا۔ ہر آدمی کا فرض بنتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے۔ 6 نمبر پر حضور فرماتے رجل دعاتہ امرأۃ، وہ آدمی جس کو کوئی جوان عورت بلائے، ذات حسب و جمال، اونچے خاندان کی بھی ہو خوبصورت بھی ہو، ایسی خوبصورت عورت تنہائی میں کسی نوجوان کو زنا کے لیے بلائے، فقال انی اخاف اللہ، تو نوجوان کہتا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ ایسی تنہائی میں سے زنا سے بچنے والا انسان قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا سایہ پائے گا۔ اس لیے نوجوانوں خدا سے ڈرو، خدا ہر جگہ دیکھتا ہے،
لیکن جب انسان اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے تو اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، تفسیر کی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری دنیا میں عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت کسی عورت کو اللہ نے بنایا تو وہ حضرت ابراہیم پیغمبر کی بیوی سارہ ہے۔ ان سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت ہوئی ہی نہیں، ایسی خوبصورت عورت۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، ایک ملک کے بارڈر پہ پہنچے تو وہاں کے سپاہیوں نے دیکھا تو حیران، یا اللہ ایسی عورت روئے زمین پر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اتنی خوبصورت عورت۔ تو ان لوگوں نے اپنے بادشاہ کو اطلاع کیا، اور بادشاہ بدتمیز تھا۔ بادشاہ نے جب سنا تو کہا بلاؤ۔ لوگ لے کر کے گئے سپاہی، ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی ہیں۔ جب شاہی محل کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے بادشاہ کا حکم ہوا کہ عورت کو اندر داخل کیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو شاہی محل میں داخل کرنے لگے تو ابراہیم پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے۔ سارہ کہتی رو رہے ہیں، کہا کیوں نہ روں، بادشاہ ظالم ہے، تم کو اندر بلا رہا ہے، عزت و آبرو پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں، اپنے خدا کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں۔ سارہ نے کہا تھا ابراہیم پیغمبر رو نہیں، جس خدا نے مجھے حسن عطا فرمایا ہے وہ خدا میرے حسن کی حفاظت پر بھی قادر ہے، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ کیا ایمان تھا سارہ کا خدا کی ذات پر۔ سارہ کو اندر لے گئے، جیسے بادشاہ نے سارہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی کہ تخت سے اترا، اتنی حسین تھی وہ، تخت سے اترا، گناہ کے لیے آگے بڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن پر فالش گرا دیا، فالش گر گئی، لبلبائے لاگو کرے گا، یہ فالش جی کے پر گرے تھے کون میرے کو تھے بتاؤ، چلیے تو یہ ایسے فالش گر گئی بیکار، آپ کیا کریں؟ اب کہا ایسا معاف کر، ایسا معاف کر، ایسا معاف کر۔ سارہ کو رحم آیا، معاف کر دیا۔ جیسے سارہ نے دل سے معاف کیا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح بنا دیا، صحیح ہو گیا۔ جب ہاتھ پیر ٹن ٹن بھئے تو نفس بہت برا ہوتا، سوچس کو بیر تھورو ہوئی، وہ پھر بڑھا گیا۔ جب پھر بڑھا تو پھر فالش گری، جب پھر فالش گری پھر معافی مانگا، سارہ نے معاف کر دیا۔ تب بادشاہ نے سارہ کو واپس بھی کیا اور تحفہ تحائف بھی عطا کیا۔ پتہ چلا کہ انسان جب گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حالات کو بنا دیتا ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، کہیں بھی تنہائی میں ہو، کہیں بھی ہو، جب تم گناہ سے بچنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کرے گا۔ اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنائے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ایسے آدمی کو اللہ قیامت کے دن اپنی رحمت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 7ویں نمبر پر حضور فرماتے ہیں رجل تصدق صدقتا، وہ آدمی جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، خیرات دیا، فأخفاها، تو اس کو چھپا کے دیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپایا کہ بائیں کو پتہ نہ چلا کہ داہنے نے خدا کی راہ میں کیا دے دیا۔ اس طرح جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے گا، حضور فرماتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کا سایہ عطا کرے گا۔ اس لیے لوگوں، کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو کبھی اس کا نام نہ لو، نام لے لیا تو صدقہ بیکار ہو گیا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں عن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ذر سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ رجال، تین آدمی ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اللہ ان تینوں سے بولے گا نہیں، ولا ينظر الیہم، اور اللہ قیامت کے دن ان کی طرف نظر نہیں فرمائے گا، اور تیسرے نمبر پر اور وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر نے سنا حدیث میں فقام ابو ذر، تو ابو ذر کھڑے ہو گئے، وقال من ہم یا رسول اللہ، اور کہا اللہ کے رسول وہ تینوں ہیں کون جن سے اللہ بولے گا نہیں، جن پر نظر رحمت نہیں ڈالے گا، وہ تین ہیں کون؟ تو نمبر 1 پر فرمایا المسبلو، ٹخنا کے نیچے لباس پہننے والا، اتنا لمبا پینٹ یا پیجامہ کہ یہ ٹخنا چھپا رہی ہے، گھمنڈ کے ساتھ جو ایسا پہنے تو اللہ اس سے بولے گا نہیں، اس کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ لیکن اگر گھمنڈ کے طور پر نہیں پہنا ہے، پیجامہ باندھے دیا اور کھسک کے پیٹ بڑا رہا ہے چلا گیا، تو اگر کسی کا پیٹ بڑا ہے اور باندھتا اور کھسک جاتا ہے تو اس پکڑ میں وہ نہیں آئے گا، گھمنڈ کی نیز۔ لیکن آج معاملات ہیں کچھ، آج تو ضد بہت چلت ہے، سنی اتنا نیچا پہنی کہ باہر ایک ضرورت نہیں ہے، جہر جاؤ ساتھے لے جاؤ، اور دیوبندی اتنا اونچ پہنی کہ لاگت ہے پیجامہ نہ ہوئے پینٹ پہنے، کاہے ضد میں، اور ضد نہیں ہونی چاہیے، پنڈلی کھلی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بدصورت لگے، اور ٹخنا چھپنا نہیں چاہیے کہ گناہ نہ پڑ جائے۔ بہت سے ہمارے نوجوان پینٹ پہنتے اس کے بعد موڑ لیتے، یہ موڑنا بھی گناہ ہے۔ آج کل ضد بہت ہے، اور ضدی کا انجام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ ایک نواب صاحب تھے اور ان کے ایک نوکر رہا ہے بدھو۔ ایک دن نواب صاحب کہیں کہ سسرال جانا تھا، تو کہیں چلو چلا جائے۔ تو نواب صاحب کہیں ہمارا پیجامہ بہت گندا ہے یار، تو بدھو کہیں ہمارا پیجامہ صاف رکھا ہے، ہمارا پہن لو، ہم آپ کے پہن لے، ہم نوکر آدمی گندا رہی تب وہ چل جی۔ نواب صاحب کہیں نہیں یار، اگر سسرال میں کوئی جان گا کہ نواب اپنے بدھو پیجامہ پہن کے آئے ہیں تو کتنی بڑی برائی ہوئی۔ کہنے رے پہنو ہمارا پیجامہ، جب ہم نہ بتے پہ تو کوئی کیسے جانے، پہنائے دی سپن پیجامہ۔ نواب صاحب کے پیجامہ خود پہن لی، اور کے بعد جب نواب صاحب وہاں پہنچے تو ان کے لیے دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے، اور نواب کے لیے برآمدہ میں چارپائی پڑ گئے بدھو کے لیے۔ نواب صاحب اندر، بدھو باہر۔ اب گاؤں والے جانیں کہ نواب صاحب آئے تو کچھ لوگ ملاقات کرے آئے، جب آئے ملاقات کرے تو بدھو باہر۔ لوگ پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہیں نواب صاحب اندر ہیں، اگر نواب صاحب سے ملے آئے ہو تو اندر چلے جاؤ۔ بدھو نے کہا اگر نواب صاحب سے ملے آئے تو اندر چلے جاؤ۔ ہلو، بدھو نے کہا نواب صاحب سے ملنا ہے تو اندر چلے جاؤ، اگر ان کے پیجامہ سے ملا ہے تو ادھر مل لو۔ تو لوگ کہیں نہیں کہا بات، کہیں بات ایسے ہے، اگر ان سے ملے ہیں تو اندر جاؤ، ان کے پیجامہ سے ملے ہے تو یہاں مل لو۔ اب نواب صاحب سنیں تو بہت آگ بگولا، لیکن کریں کیا بیچارے۔ جب سب مل کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے ڈانٹے لگے، کہیں ارے صاحب معاف کر دو، بھول گیا تھا، پہلی غلطی اللہ معاف کرتے، آپ معاف کر دو۔ خیر معاف کر دیا، کوئی بات نہیں۔ پھر کچھ لوگ ملے آئے، جب آئے تو سلام کہیں،
پھر پوچھیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو کہا تھا نواب صاحب تو اندر ہے، لیکن ایک بات سن لو، کہیں نواب صاحب کے پاس جائے، سب بات ان سے پوچھو، لیکن ان سے ان کے پیجامہ نہ پوچھو کہ تمہارا پیجامہ کہاں ہے۔ تو کہیں بات ایسا ہے، سب پوچھو لیکن پیجامہ نہ پوچھو۔ اب نواب صاحب اور بہت کھپا، جب لوگ مل کے چلے گئے تو نواب صاحب نکلے کا مارے لگے، کہیں نالائق تو نے ناک کٹا دیا، کہیں ارے حضور منع تو کیا تھا پیجامہ نہ پوچھنا، کہ نالائق پھر پیجامہ رٹ رہا ہے۔ کہا اچھا معاف کر دو، پیجامہ زبان پہ نہیں آئے گا۔ خیر پھر معاف کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کچھ لوگ ملنے آئے، جب پھر کچھ لوگ ملنے آئے بدھو سے سلام کہیں بدھو بھائی نواب صاحب کہاں ہیں؟ تو بدھو سر نیچے جھکائے لی، ایک چپ ہزار چپ۔ پھر لوگ پوچھو تھے رے بدھوا بتاؤ نا رے نواب صاحب کہاں ہیں رے؟ بدھو چپ، کہیں بول نہ رے، کاہے نہیں بولے؟ تو کہاں ہے نواب صاحب رے؟ تو کہتے ہم جانے کہاں نواب صاحب ہے، ہم نہیں جانے تھے، جب ہم ان کے پیجامہ نہیں بتا سکے تھے تو ان کا کیسے بتا سکے؟ بس نواب صاحب نکلے ہو کا مار کے بھگائیں گے، ضد کیا تو مارا بھی گیا، نوکری بھی چلی گئی۔ ضد نہ کرو، آج کل تو ضد میں کام گڑبڑ ہے، ضد نہ کرو۔ غریب نواز کی زندگی بھی نظروں کے سامنے رکھو۔ دیکھو اجمیر گئے تھے، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے، راجہ کے سپاہیوں نے کہا تھا بابا یہاں سے ہٹو، یہ ہمارے اونٹ بیٹھیں گے۔ تو غریب نواز نے کہا تھا خدا کی زمین بہت بڑی ہے، کہیں بٹھا دو۔ کہا نہیں اٹھو، یہی میرے اونٹ بیٹھیں گے۔ تو غریب نواز نے ضد نہیں کیا تھا، کہا تھا ٹھیک ہے تمہارے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ یہ کہہ کے چلے گئے، اونٹ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ چپک لیا زمین نے، مارا پیٹا لوگوں نے، لیکن اونٹ اٹھے نہیں۔ جب غریب نواز سے معافی مانگی، غریب نواز نے معاف کیا، تب زمین نے ان کو اونٹوں کو چھوڑا۔ تو غریب نواز نے ضد نہیں کیا تھا، ضد نہ کیا کرو کسی معاملے پہ، رحم دل بنو، اللہ تم پر مہربان ہو جائے، رحم دلی کرو۔ دوسرے نمبر پر حضور فرماتے والمنان، احسان کر کے احسان جتانے والا اتنا بد نصیب ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس سے بولے گا نہیں، اس کے اوپر نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ کسی غریب کو کھانا کھلا دو تو زندگی میں کہیں نام نہ لو، کسی کو کپڑا پہنا دو تو نام نہ لو، کسی کا سہارا بن جاؤ تو ادھر ادھر اس کا تذکرہ نہ کرو۔ تیسرے نمبر پر سرکار فرماتے والمنفق سلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسمیں کھا کھا کے دھندھا کرنے والا۔ دھندھا میں جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی بہت گناہ ہے، روزی کی برکت چلی جاتی ہے۔ اس لیے لوگوں کاروبار کرو، کاروبار کرنا، تجارت کرنا نبیوں کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، کرو لیکن جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ کہ قسم اللہ کی باطن کے خریدار ہے نہ۔ بہرحال آپ حضرات سے گزارش ہے کہ موت کی تیاری کرو، اور موت کی تیاری میں ہے کہ ہم نماز پنجگانہ پڑھیں، حلال روزی کھائیں، ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسی چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے من کانا منکم مومنا، تم میں کا جو مومن ہو، مسلمان ہو، فلیکرم ضیفہ، تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ولا یؤذ جارہ، اور اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو مومن کی پہچان ہے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اس لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو۔ حضور فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جس نے اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہ کیا، ولم یوقر کبیرنا، اور جس نے اپنے بڑوں کی عزت نہ کی، فلیس منا، تو اس کا تعلق ہم سے نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کو اپنے رسول کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ میرے بعد حضرت کی نعت ہوگی،
اس لیے ایک بچے بات پڑھ رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، ہمارے مولانا شاہ عالم صاحب ہیں، ان کی خواہش ہے کہ 2-4 منٹ اور، تو چلیے ایک بات اور سن لیجئے، اس کے بعد پھر میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ آج دیکھیے ہم میں آپ میں بدلہ لینے کا جذبہ بہت ہو گیا کہ اگر کوئی ایک جھاپڑ مارتا ہے تو اس کو ہم جان سے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدلہ نہ لو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا، اور جب خون کی الٹی ہونے لگی تو امام حسین نے پوچھا تھا کہ بھائی جان کیا ہوا، خون کی الٹی ہو رہی ہے؟ تو حسن نے کہا تھا کسی نے مجھے زہر دے دیا۔ تو حسین نے کہا تھا کس نے زہر دیا، نام بتا دیجیے۔ کا نام پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہا میں بدلہ لوں گا۔ تو امام حسن نے کہا تھا حسین میں نے اپنا معاملہ خدا کے حوالے کر دیا ہے، تم سے بہتر بدلہ لینے والا میرا رب ہے۔ سمجھا دیا بدلہ نہ لو۔ اسی لیے حضور بھی فرماتے ہیں لیس الشدید، پہلوان وہ نہیں ہے الذی یسرع، جو دوسرے کو پٹک دے، بل الشدید، بلکہ پہلوان تو وہ ہے الذی یملک علی نفسہ عند الغضب، جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو کر لے۔ غصہ آئے اور گالی نہ نکلے، غصہ آئے کسی پر ہاتھ نہ اٹھے، تو نبی فرماتے پہلوان تو وہی ہے۔ اس لیے نہ کسی کو مارو نہ کسی کو گالی دو، صبر کرو، تم رحمت للعالمین کی امتی ہو۔ میرے نبی نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے اور پنڈلیاں پھوٹی، خون بہے، لیکن میرے نبی نے صبر کیا، بد دعا نہیں کیا تھا بلکہ دعا ہی مانگی تھی، اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ دعا بد دعا نہیں کی تھی۔ اسی لیے آج تک کہنے والے کہتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، بدلہ نہ۔ لیکن آج ہم میں تم میں چاہے جتنی تقریر سناؤ، چاہے جت سمجھاؤ، لیکن بدلے والا معاملہ ہے نہیں، آدمی بدلتا نہیں۔ ہماری آپ کی حالت تو ویسے ہوئی گئی، جیسے بتاتے ایک پرائمری اسکول رہا ہے، ماسٹر صاحب پڑھاوت رہا ہے، کونوں لڑکا غلطی کی تو ماسٹر صاحب ڈانٹن کہنے گدھے، ہم لوگ کہہ دی تھے۔ اتفاق سے اسکول کے پیچھے دھوبی جاتا رہے، دھوبیوا سنس تو چونکا کہ اس کا اسکول میں گدھا پڑھت ہے، کہا ماسٹر صاحب کہتے یہ گدھے، تو دھوبیوا لوٹ گیا ہوا، لوٹ کے گوا اسکول میں، کہتے ماسٹر صاحب کا آپ کے اسکول میں گدھان کے پڑھائی ہوت ہے؟ تو غصم بیٹھے رہے، وہ کہیں ہاں ہوت ہے، تو کہے تو ہمرے گدھا پڑھائی دو، تو غصم کہیں جلے آؤ، تو دھوبیوا صحیح جانس بگوا اپن گدھا کھول لاوا، کھول کے لاوا اسکول میں ٹھڑیے کے لیو، ماسٹر صاحب کے داخلہ کہی لو، نام لکھ لو، تو ماسٹر صاحب قلم علم چلیں، تو دھوبیوا پوچھتے داخلہ فیس، تو کہیں 300 روپیہ، تو 300 روپیہ دے دی، کہے گا کتے دن میں پڑھائے دے ہو، تو ماسٹر صاحب کہیں جا 6 مہینہ میں پڑھائے دے ہو، دھوبیوا چلا ہوا گھرے خوش کہ ہمارا گدھا پڑھت ہے 6 مہینہ میں پڑھ دی، اور ماسٹر صاحب وہ انسان کا پڑھا نہیں پاؤ تھا، گدھا کہاں سے پڑھائے دے ہیں۔ جب دھوبیوا چلا گا وہ ماسٹر صاحب گدھاوا کا لین بیچ 300 روپیہ دے، ان کے تو 3 دنی 600 وصول ہوئی گئی۔ جب 6 مہینہ پریان تب دھوبیوا رسی وسی لے کے گوا کہ جے گدھاوا کا باندھ لی، اب تو پڑھی گا ہوئی۔ جب رسی لے کے ہوا پہنچا، ماسٹر صاحب سے پوچھس کہ ماسٹر صاحب گدھاوا ہمار پڑھی گا، کہیں جا اس کا پڑھائی لکھائی فلانے تھانہ کوتوال بنوائے دیا جا، تو دھوبیوا بہت خوش کہ ہمار گدھا پڑھی گوا اور کوتوالی کے نوکری پائے گوا، یا جی کے ہوم گارڈ ہو جاتا ہوں کہ رو آپ کے ٹھکانہ نہیں، اور جی کے گھر کے آدمی کوتوال ہوئی جائے، تو رسی وسی لے کے گوا کوتوالی میں ہوں۔ اب لوگوں سے پوچھے بھیا کوتوال صاحب کہاں ہیں، تو کوتوال صاحب سامنے بیٹھے رہے،
लोग इशारा कहीं कहीं वद्दे बैठे हैं। तो दुबेवा कोतवाल साहब का रस्से दिखाइस कहिस जैसे पहले चुचकार बलावत रहा वैसे वही दिन बलावे लगा। तो कोतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार करती हमका रस्सी दिखावत है, कहीं का बात है रे। तो फिर कहा था बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारिन धोबियवा। जब 2-3 लात मारिन धोबियवा गिरा तब बरबरान कहे अच्छा भैया हद हो गया, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तो रह गए गधा है गधा। वह फिर कोतवाल साहब का मोड़ ही लग गया। यही हाल हम लोगों का है, चाहे जितना समझाओ कि झगड़ा न करो, किसी से बदला न लो, मुकदमा हो जाए तो सुलह कर लो, सुलह में खुदा भी राजी है, खुदा का रसूल भी राजी है, सुलहियत में बड़ी बरकत है और बड़ी कामयाबी है। इसलिए लोगों आपस में मोहब्बत के साथ रहो और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करो। लिखा इन तंसरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह हमको आपको भाईचारगी के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए और इस जलसा करने वालों को अल्लाह ताला इसका बेहतर बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरात फिर नाते नबी पेश करने के लिए मद्दाह रसूल शहंशाह तरन्नुम जनाब अनवर सोनपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं।